والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين صدق الله العظيم. چوتھا سپارہ ہے سورہ آل عمران. اس کا جو رکوع سٹارٹ ہوتا ہے وہ ایمان والوں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ مخاطب ہو رہے ہیں اور یہ فرما رہے ہیں کہ تم زیادہ سود نہ کھاؤ. پہلے اس کے احکام آئے، پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. تم میں سے جو اللہ کی پیروی کرے گا اور اس کے رسول کی، کس کی؟ اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کرے گا تم لوگ کرو، تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے. اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اور کیا کام کرو. یہ جو بھی میں نے آپ کے سامنے آیات تلاوت کی، آیت نمبر 133 and 34. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ. تم کوشش کیا کرو، دوڑا کرو، بھاگا کرو اللہ کی مغفرت تلاش کرنے کے لیے. ایسی جگہوں پر جایا کرو، ایسے کام کیا کرو جہاں پر جا کر تم اللہ سے معافی مانگو. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ. کیوں ہوگا کیا؟ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ پھر تمہیں ملے گی جنت. وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ. تمہیں وہ جنت ملے گی جس کی چوڑائی کتنی ہے؟ آسمان اور زمینوں کے برابر. آسمان اور زمین کے درمیان جو جگہ ہے کتنی؟ وَعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. جو بنائی ہی اسپیشلی خاص طور پر متقین لوگوں کے لیے بنائی گئی. اور اس کے بعد جو پھر آئے اب کہ یہ ہوگا سارا کیسے، یہ پروسیجر کیسے ہوگا، کیسے ہم مغفرت کی طرف دوڑیں گے، کیسے اللہ کی جو ہے اللہ کے رحمت کے مستحق بنیں گے. الذین ينفقون فی السراء والضراء. وہ لوگ ہوں گے جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، دکھا کر بھی اور چھپا کر بھی. کیا مطلب ہے؟ کہ جب کسی کو ترغیب دلانی ہوتی ہے کہ اور بھی لوگ خرچ کریں، ترغیب کی نیت سے، دکھلاوے کی نیت سے نہیں، ترغیب کی نیت سے کہ اور بھی لوگ دیکھیں گے کہ میں ان کو دے رہا ہوں تو وہ بھی شاید ان کی مدد کرتے ہیں، یا کسی غریب کی مدد کرتے ہیں، یا جیسے آج کل فلڈ ریلیف فنڈز ہیں وہاں پہ مدد کرتے ہیں. تو ترغیب دلانے کے لیے وہ دکھلا کے بھی کبھی خرچ کرتے ہیں اور چھپا کے بھی خرچ کرتے ہیں. لیکن جہاں پر ایک اسپیشلی جو ورڈ فی السراء والضراء کے مشکل میں بھی خرچ کرتے ہیں اور آسانی میں بھی خرچ کرتے ہیں. الذین ينفقون فی السراء والضراء. مشکل وقت میں بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اور آسان وقت میں بھی. دیکھیے مشکل وقت میں کب انسان خرچ کرتا ہے؟ جب کبھی گھر پہ تکلیف آئی ہوتی ہے. آپ نے سنا ہوگا پیرنٹس کہتے ہیں جاؤ صدقہ لے کے آؤ، جاؤ مانگنے والا ہے اس کو دے کے آؤ پیسے، کہتے ہیں نا. آج اس کو نا واپس بھیجنا بڑا مشکل وقت ہے، گھر میں کوئی بیمار ہوا ہے، دادا ابو بیمار ہیں، بابا بیمار ہیں، جاؤ صدقہ لے کے آؤ جلدی سے. مشکل وقت میں بھی اللہ کے راستے، اور پھر آسانی کے وقت میں بھی، یعنی کہ جب حالات نارمل ہوں، کوئی گھر میں بیمار نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، اس دن بھی تم نے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا. اچھا جی، اس کے بعد کیا کہا؟ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ. وہ لوگ جو اپنے غصے پر قابو رکھتے ہیں. اللہ کی مغفرت چاہ رہے ہیں، جنت چاہ رہے ہیں، ہم یہ چاہ رہے ہیں نا پچھلی آیت میں. پہلی چیز کہ مشکل میں بھی خرچ کرنا ہے اور اچھے حالات میں بھی خرچ کرنا ہے. دوسری چیز غصے کے اوپر قابو. ایک حدیث بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جس میں انہوں نے فرمایا کہ اللہ بھی اس شخص پہ رحم نہیں کرتا جو دوسروں پر رحم نہیں کرتا، جو دوسروں کے ساتھ نرمی والا معاملہ نہیں کرتا نا اور بہت ٹف ٹائم دیتا ہے دوسروں کو، اللہ تعالیٰ بھی اس کو ٹف ٹائم دیتا ہے. تو اللہ کی مغفرت کی طرف جانے کے لیے اپنے غصے پہ قابو پانا بہت ضروری ہے.
والکاظمین الغیظ، وہ لوگ جو اپنے غصے کو قابو میں رکھتے ہیں، والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کرتے ہیں۔ لوگوں کو معاف کرنا ایک ایسی نیکی ہے جو ہمیں جنت تک لے کے جائے گی۔ آج کل کیا لوگوں کا رویہ ہے، جب کسی کو کوئی تنگ کرتا ہے، گلی میں چلتے، بازار میں چلتے ہوئے کوئی گاڑی ہٹ کر دیتا ہے، کوئی گالی دے دیتا ہے، تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہم اس سے ڈبل آگے سے ریئیکشن شو کرنا اپنا حق سمجھتے ہیں۔ یہ سمجھتے ہی نہیں کہ ہم اس کو معاف کرنے والے کیوں نہیں بنتے۔ ہم سے تو اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیت میں وعدے کر رہا ہے کہ میں تمہیں وہ جنت دینے والا ہوں جس کا عرض جتنا بڑا آسمان و زمین جتنا ہے، جو اسپیشلی ان لوگوں کے لیے بنائی گئی جن میں سے ایک یہ بھی ہیں کہ جو دوسروں کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو یہاں پر جو غصے کا جو ٹاپک ہے اس کو ہم نے چوز کیا اور ہم نے سوچا کہ اس پہ کچھ بات کریں۔ غصہ جو ہے اس کے لیے قرآن میں جو لفظ ہے وہ غیظ اور غضب، یہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں، اور اس کے بارے میں یہ یاد رکھیں کہ یہ ایک اسٹرانگ قسم کی فیلنگز ہوتی ہیں۔ غصہ جو ہے ایک اسٹرانگ ایموشنل فیلنگ اور ڈسپلیئر کی فیلنگ ہوتی ہیں، یعنی کہ انسان کی ناراضگی کی خاص طرح کی فیلنگز نکلتی ہیں جس کو ہم غصہ بولتے ہیں، اور کوئی بھی انسان اس سے مبرہ نہیں ہے، لیکن بہت سارے لوگ ہیں جو اس کے آگے اپنے آپ کو اپنی ہار مان لیتے ہیں، اور بہت سارے لوگ ہیں جو اس کو کنٹرول کر لیتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کو غصہ کنٹرول کرتا ہے اور بہت سارے لوگ اپنے غصے کو کنٹرول کرتے ہیں۔ تو سمجھنے والی بات یہ ہے کہ ہم غصے کو کیسے کنٹرول کریں گے۔ اس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن و حدیث میں بیٹا بہت زیادہ جگہوں کے اوپر ہماری رہنمائی فرمائی۔ پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ غصہ آتا کیوں ہے، ٹھیک ہے؟ غصہ کیوں آتا ہے؟ اسلامک ٹرمینالوجی میں اگر ہم دیکھیں تو غصہ جو ہے وہ شیاطین کے وسوسوں کی وجہ سے آتا ہے، جیسے سورہ ناس میں بھی من شر الوسواس الخناس، کہ شیطان کا کیا کام ہے کہ وہ بار بار آ کے آپ کو ایک بات یاد کرواتا ہے، پیچھے ہٹ جاتا ہے، پھر آپ اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھتے ہیں، پھر تھوڑی دیر بعد آ کے آپ کو وہی بات یاد دلاتا ہے، بار بار لوٹ کے آتا ہے اور آپ کو غصہ چڑھاتا ہے۔ لیکن بات ہے کہ آتا کہاں سے ہے؟ اس کے راستے ہم نے کھولے ہوئے ہیں، بند کیے ہوئے ہیں۔ شیطان ہمارے اندر داخل کیسے ہو جاتا ہے، اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ شیطان ہمارے اندر داخل ہوتا ہے ہماری نظروں کے ذریعے سے۔ جب ہم اپنی، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ شیطان انسان کے ذریعے اندر آنکھوں کے ذریعے سے داخل ہوتا ہے، یہ اس کا دروازہ ہے۔ جب انسان کسی فحش چیز کو دیکھتا ہے، کسی غلط چیز کو دیکھتا ہے، کسی بھی شیطانی چیز کو دیکھتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلی نظر تمہاری اپنی ہوتی ہے جب بھی ہم کسی بری چیز کو دیکھتے ہیں، اور دوسری نظر شیطان کی نظر ہوتی ہے۔ اگر ہم پہلی نظر کے بعد نظر جھکا لیں تو وہ چیز ہماری میموری میں سے کلیئر ہو جاتی ہے، لیکن اگر ہم اس چیز کو اسٹیئر کرتے رہیں، دیکھتے رہیں غور سے، تو پھر شیطان ہمارے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ تو پہلی چیز جہاں سے شیطان ہمارے اندر داخل ہوتا ہے وہ ہماری نظریں ہیں۔ تو نظروں کا صحیح استعمال کرنا جو ہے وہ ہمیں شیطان کی ہر قسم کی جو بیماری ہے، غصہ ایک بیماری، اس سے بچاتا ہے۔ دوسری چیز، شیطان دوسرا دروازہ ہے ہمارے کانوں کے ذریعے سے ہمارے اندر داخل ہوتا ہے۔ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے ساتھ بازار سے گزر رہے تھے، تو وہاں پہ کچھ گانے والے گانا گا رہے تھے، یا کچھ ساز جیسے پرانے زمانے میں ہوتے تھے وہ بج رہے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کانوں میں انگلیاں دے دی اور راستہ بدل لیا، اور صحابی کو کہا کہ جب تک یہ آواز بند نہ ہو جائے میں تب تک کانوں میں انگلیاں رکھوں گا، اور انہوں نے، صحابی نے جب بتایا جب آواز بند ہوگی تب کانوں سے انگلیاں نکالی، کیونکہ یہ جو ساز ہوتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں یہ ساز بجتا ہے، ڈھول بجتا ہے، چیزیں بجتی ہیں، بندے آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتے ہیں، کوئی لوگ ناچنا شروع ہو جاتے ہیں، کوئی کچھ کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ کیوں ایسا کرنا شروع ہو جاتا ہے؟ کیونکہ اسی طرح میوزک ہوتا ہے، میوزک انسان سننا شروع کرتا ہے تو وہ بالکل اور طرح سے اس کی سینس سوچنا شروع کر دیتی ہے۔ تو کان ایک ایسا راستہ ہے جن کے اندر اگر صحیح چیک نہیں لگا ہوا، اس دروازے پہ چیک نہیں ہے، تو کانوں کے ذریعے بھی شیطان ہمارے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ جب ہم فحش باتیں سنتے ہیں، گندی باتیں سنتے ہیں، گالیاں سنتے ہیں، گندی گفتگو سنتے ہیں، کسی سے گندی گفتگو کرتے ہیں، گانے سنتے ہیں، میوزک سنتے ہیں، تو ہمارے اندر شیطان داخل ہو جاتا ہے۔ یہ بھی میں انٹری بتا رہا ہوں آپ اس کو۔ تیسری جگہ کیا ہے؟ ہمارے منہ کے ذریعے سے شیطان ہمارے اندر داخل ہوتا ہے۔
جب ہم یون کرتے ہیں، جب ہم جمائی لیتے ہیں تو شیطان ہمارے اندر داخل ہوتا ہے. تو جب بھی کسی کو جمائی آئے، یہ تمام باتیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ احادیث سے ثابت باتیں بتا رہا ہوں، اپنی طرف سے نہیں بتا رہا ہوں. تو پوری کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے منہ کو دبا لیا جائے، بند کر دیا جائے، بجائے یہ کہ ایسے کر کے جیسے ہم بہت بڑا منہ کھول کے کرتے ہیں، یا پھر بعد دور سے ایسے ایسے ہاتھ ہلکا سا کر لیتے ہیں. نہیں، منہ کو شدید طور پہ بند کرنے کی کوشش، دانتوں کو بند کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ شیطان اس راستے سے انسان کے اندر داخل ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیاطین جو ہیں، آپ کو پتہ شیطان کیا ہے؟ شیطان ایک جن ہے نا. شیاطین کو اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت دی ہے کہ وہ ابن آدم کی رگوں میں دوڑتا ہے. آپ دیکھیں وہ داخل ہو گئے کان کے ذریعے، آنکھوں کے ذریعے یا منہ کے ذریعے. کوئی بھی جو کام میں نے آپ کو بتایا اس طرح کی کوئی کام کے ذریعے سے شیطان ہمارے اندر داخل ہو گیا. اعوذ باللہ، ہم نے کوئی نہیں پڑھی یا کوئی پناہ نہیں مانگی یا اپنے آپ کو اس کام سے نہیں بچایا، اور اس میں اندر جاتے گئے آگے شیطان ہمارے اندر داخل ہو جاتا ہے. اس کے بعد وہ ہمارے خون میں شامل ہو جاتا ہے. یہ شیطان کو اللہ تعالیٰ نے طاقت دی، ابن آدم کی رگوں میں دوڑتا ہے. اور پھر رگیں کہاں کہاں جاتی ہیں؟ پہلے ہمارے دل کی طرف جاتی ہیں، پھر جب خون، دل جو ہے خون کو پمپ کرتا ہے، کہاں کہاں خون جاتا ہے؟ جسم کے ہر حصے تک جاتا ہے، دماغ تک بھی جاتا ہے. تو جب ہمارے دماغ میں جاتا ہے تو پھر کام شروع ہو جاتا ہے. پھر وہ ہم چونکہ ہم نے اس پہ کنٹرول نہیں کیا ہوتا شیطان کے راستوں کے اوپر، ٹھیک ہے، اور ہمیں بھی نہیں پتا ہو رہا ہوتا کہ شیطان اندر داخل ہو چکا ہے، ابھی میں گناہ کر چکا ہوں، فضول فحش باتیں دیکھ چکا ہوں، کر چکا ہوں، اب تو وہ میرے اندر داخل ہو چکے. اب وہ جو ہے اپنا کام دکھاتا ہے، اور وہ انسان کو کبھی غصہ دلاتا ہے، کبھی برے خیالات ذہن میں پیدا کرتا ہے، اور انسان برائی کی طرف لپکتا ہے، برائی کی طرف جاتا ہے. انسان کے ذہن سے وہ آخرت کا جو کانسیپٹ ہے وہ بھلا دیتا ہے، اس کو بلر کر دیتا ہے، کیونکہ انسان گناہ کی طرف جاتا ہی تب ہے جب وہ آخرت کے کانسیپٹس اس کے ذہن میں بلر ہونا شروع ہو جاتے ہیں، تو وہ گناہ کی طرف لپکتا ہے. اس طرح سے جب انسان کے رگوں میں دوڑتا ہے تو جب کبھی چھوٹی سی بھی بات ہوتی ہے تو اس کو غصہ آنے لگ جاتا ہے. اور یہ بات کہنا کہ مجھے غصہ بہت آتا ہے، یہ تو شیطان کو اور زیادہ تقویت دیتا ہے اور اس کو پاور دیتا ہے. ویل ڈن، یہ بندہ تو میرے اور کنٹرول میں آتا جا رہا ہے، کیونکہ یہ خود اپنے آپ کو ریمائنڈ کرواتا جا رہا ہے کہ مجھے غصہ بہت آتا ہے. اور جو شخص یہ کہتے ہیں کہ کوئی مسئلہ نہیں، میں کنٹرول کرتا ہوں اپنے غصے کو، کوشش کرتا ہوں، پہلے آتا تھا اب نہیں آتا، یہ چیزیں شیطان کو ویک کرتی ہیں. کبھی بھی کوئی ایسی بیماری جو شیاطین کی وجہ سے، جیسے کئی لوگوں کے اوپر اللہ معاف کرے جنات جو ہیں وہ ان کو کیپچر کر دیتے ہیں، اس وقت یہ بولنا کہ یار یہ جن بڑا سخت آیا ہوا ہے اس کے اندر، اور یہ جو ہے جن نے اس کو کنٹرول کر لیا ہے، یہ جن کو اور تقویت دیتا ہے، شیاطین کو اور تقویت ملتی ہے. لیکن جب یہ کہا جائے کہ ان کید الشیطان کان ضعیفا، شیطان کے جو وار ہیں وہ تو بڑے کمزور اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، یہ تو نکل جائے گا، ختم ہو جائے گا مسئلہ انشاءاللہ، بڑی جلدی ٹھیک ہو جائے گا، تم تو اشرف المخلوقات. تو جب اس طرح کی باتیں کی جائیں تو وہ ویک پڑتا ہے. تو جب انسان یہ کہتے ہیں کہ مجھے غصہ بہت آتا ہے تو اس سے شیطان بھی طاقت پکڑتا ہے. اب جب وہ انسان کے اندر داخل ہو جاتا ہے اور پھر انسان کی رگوں میں دوڑ کر اس کو غصہ دلانے کی کوشش کرتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر انسان آگ بگولا ہونا شروع ہو جاتا ہے. انسان غصے میں کیا کیا کر جاتا ہے کہ لمٹس بھی کراس کر دیتا ہے. اور جہاں تک کسی نے اس کے زیادتی، کسی نے اس کو تھپڑ مارا ہوتا ہے مثال کے طور پہ، تو اسلام میں کیا ہے کہ آپ اس کو ایک تھپڑ کے بدلے میں ایک تھپڑ مار سکتے ہیں، بدلہ لینے چلے، لیکن اسی انٹینسٹی کا، اسی کے برابر بدلہ لیں آپ اسے، کان کے بدلے کان، آنکھ کے بدلے آنکھ. لیکن وہ کیا کرتا ہے اس غصے کے اندر؟ وہ لمٹس کراس کر جاتا ہے. وہ جو باؤنڈری اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے رکھی وہ اس سے باہر نکل کے اس کو اور زیادہ تکلیف پہنچا دیتا ہے. اور پھر بعد میں انسان کو احساس ہوتا ہے مجھے اتنا زیادہ نہیں بولنا چاہیے تھا، میں کچھ زیادہ بول گیا. ایسے ہوتا ہے نا، مجھے اتنا زیادہ اوور ریئیکٹ نہیں کرنا چاہیے تھا. کیا لفظ یوز ہوتا ہے؟ اوور ریئیکٹ. ٹھیک ہے، کیونکہ غصے نے اس بندے کو کنٹرول کر لیا. اس کو اگر کسی نے کچھ کہا تو اس کا نارمل جواب بھی دے سکتا ہے، لیکن وہ اوور ریئیکٹ کرتا ہے اور آگے سے 10 اور سناتا ہے، دروازہ بینگ کر کے چلا جاتا ہے، دیوار پہ مکہ مارتا ہے، اور پتہ نہیں کیا کرتا ہے، چیزیں گھر کی توڑ دیتا ہے، اور وہ بہت زیادہ اوور ریئیکٹ کر کے جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس نے اپنے آپ کو شیطان کے کنٹرول میں کر دیا. یہ وہ میں نے آپ کو ریزنز بتائیں جو اسلامی کے لیے غصہ آنے کی وجوہات ہیں، اور جن چیزوں پہ ہم کنٹرول نہیں رکھتے. اور کچھ لوگوں کو بھی ہم جو ریمائنڈ کرواتے جاتے ہیں کہ تمہیں غصہ بہت آتا ہے، تمہیں غصہ بہت آتا ہے. اس سے کیا ہوتا ہے؟ جب کسی کو یہ بتایا جاتا ہے کہ تم بہت اچھے انسان، تو وہ خود بخود اچھا انسان بننا شروع ہو جاتا ہے.
کسی کو آپ کہیں گے تم بہت برے ہو کہتے رہوگے تو آہستہ آہستہ وہ کہے گا ٹھیک ہے میں ہوں برا تو میں برا ہی بنوں گا، اور اگر وہ نہیں بننا چاہتا وہ اسی طرح کا بننا شروع ہو جائے گا۔ یہ تو بچوں کی تربیت میں بھی ہم بات کرتے ہیں کہ بچوں کو آپ جیسا بنانا چاہتے ہیں اس طرح کا ان کے ساتھ ٹریٹ کرنا شروع کرتے ہیں۔ آپ ان کو ملک کا وزیر اعظم بنانا چاہتے ہیں، چیف جسٹس آف پاکستان بنانا چاہتے ہیں، کسی بڑے لیول پہ لے کے جانا چاہتے ہیں، لیکن ٹریٹمنٹ آپ ان کے ساتھ کر رہے ہیں بالکل ایسی جیسی کوڑا اٹھانے والوں کے ساتھ بنا کے انسان کرے، بالکل جاہل لوگوں کے ساتھ نہ کریں۔ تو جس شخص کو جس طرح کا آپ بنانا چاہتے ہیں اس کو اس طرح کا ریمائنڈ کرنا شروع کریں کہ آپ اس طرح کے ہیں، آپ اس کے ساتھ اس طرح کی ٹریٹمنٹ شروع کر دیں۔ تو یہ جو میں نے آپ کو کچھ باتیں بتائیں کہ اسلامکلی میں نے آپ کو بتایا کہ کس طریقے سے انسان کو غصہ آتا ہے، کیونکہ جب تک ہمیں یہ نہیں پتا ہوگا کہ کس طریقے سے وہ آیا ہے تو اس کو نکالنے کا طریقہ بھی اسی طرح سے ہی ہے نا، اس سے وہ کم کرنے کا طریقہ بھی وہی ہے۔ اور میڈیکل سائنس اس حوالے سے کیا کہتی ہے؟ میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ انسان کے دیکھیں انسان جو ہے وہ ایک اینیمل ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو اشرف المخلوقات بنایا۔ تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کس وجہ سے ہمیں اشرف المخلوقات بنائے۔ جانور اگر کوئی ہے، اگر آپ نے کسی بلی کی دم پہ پاؤں رکھ دیے تو وہ فوراً سے کیا ریئیکٹ کرے گی؟ ایک دم چیخ مارے گی، ایک دم آپ کو کاٹنے کی طرف دوڑے گی، ایسے ہی ہوگا نا، کیونکہ اس کے اندر ایک اینیمل انسٹنکٹ ہے۔ انسان بھی اگر ایسے ہی کرنے لگ جائے، ایک تھپڑ مارو سارے دوسرا اٹھا کے مار دیں، کیا فرق رہ گیا اس جانور اور اس انسان کے اندر؟ وہ کیا چیز ہے جو انسان کو جانور سے ممیز کرتی ہے، ڈفرینشیٹ کرتی ہے؟ وہ چیز ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، دماغ کا ایک حصہ ہے، اسے کہتے ہیں پری فرنٹل کارٹیکس، یعنی کہ دماغ کا اگلا حصہ جس سے اللہ تعالیٰ نے اس کو احسن تقویم کے مقام پہ پہنچا ہے، اشرف المخلوقات بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے تمہیں احسن تقویم ایک خوبصورت سٹرکچر کے اندر بنایا۔ تم ہاتھ تو دیکھیں ہمارے جانوروں کی بھی کہیں گے ہاتھ ہیں، پر ہیں، آنکھیں ہیں، دانت ہیں، ٹانگیں ہیں نا، سب کی دیکھ بھی سکتے ہیں، لیکن وہ کیا چیز ہے جو ہمیں جانوروں سے جو بالکل ایک اینیمل انسٹنکٹ ہے اس سے دور لے کے جائے گی؟ وہ ہمارا ذہن ہے۔ ہمارے ذہن کے اندر اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسی چیزیں بنائی ہیں جو ہمیں ایسا سوچنے کے قابل بنا دیتی ہیں کہ انسان جو ہے وہ احسن تقویم کے مرتبے پر پہنچتا ہے اور ایک بیسٹ سٹرکچر اس کا سامنے آتا ہے، صرف دیکھنے میں جانوروں والا سٹرکچر نہیں بلکہ جس سے وہ سوچتا ہے، جو کچھ وہ کسی کے بارے میں گمان رکھتا ہے، جو اس کی نیتیں ہوتی ہیں اس کی بیس پہ اسے احسن تقویم۔ تو وہ جو ایک حصہ ہے وہ انسان کو یہ بتاتا ہے کہ تم نے اب اس وقت کیا کرنا ہے، وہ حصہ انسان کو یہ بتاتا ہے کہ اب تم نے کیسے ریئیکٹ کرنا ہے۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ ہمارے اندر جب ہم بہت زیادہ غصے میں آ جاتے ہیں، یہ سائنس کی باتیں کچھ بتا رہا ہوں، تو ہمارے دماغ کا ایک اور حصہ ہے امگڈیلا جسے کہتے ہیں، وہ اس کارٹیکس کے اوپر ایک کیا کہتے ہیں فراسٹنگ کر دیتا ہے، اس حصے کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو اس کی بالکل فریز کر دیتا ہے اور انسان بالکل جانوروں کی طرح سے سوچنے لگ جاتا ہے۔ تو اب انسان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ بالکل جانوروں والا ریئیکشن دے گا، کیونکہ دیکھیں کسی کو اس طرح سے مارنا اور دوسرے کو تکلیف پہنچانا ہے، آپ روڈ پہ دو لوگوں کو لڑتے ہوئے دیکھیں آپ کیا کہیں گے؟ انسان ہے، آپ یہ بتائیں انسان لگ رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے جیسے وہ بے دردی سے مار رہے ہوتے ہیں، کوئی بھی دو شخص۔ انسانوں کو تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم بیٹھو، کنورسیشن کرو، بات کرو، گفتگو کرو، اس سے حل نکالو۔ تو جانور ایسے کرتے ہیں کہ وہ فوراً سے ایک دوسرے کے ساتھ بھی ریئیکٹ کرتے ہیں۔ تو اب میں آپ لوگوں کو یہ بتانے لگا ہوں کہ کیسے یہ فرق پیدا ہوتا ہے جانوروں اور انسانوں کا۔ ہمیشہ جب بھی کسی انسان کو غصہ آتا ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی ایکسٹرنل ٹریگر ہوتا ہے۔ ایکسٹرنل ٹریگر کا مطلب انسان کو خود بخود بیٹھے ہوئے اپنے بھی ایسی غصہ نہیں آنا شروع ہو جاتا، کچھ باہر سے ایسا ہوتا ہے کہ اسے غصہ آتا ہے۔ جب انسان کی کسی چیز کے ساتھ بہت اسٹرانگ بانڈنگ ہو جاتی ہے نا، کسی بھی چیز کے ساتھ، تو جب اس چیز سے اس کو دور کیا جاتا ہے تو اس کو غصہ آتا ہے۔ اگر آپ کسی چیز سے بہت محبت کر رہے ہیں اور بس چپکے ہوئے ہیں اس چیز کے ساتھ، جیسے وہ چیز آپ سے کوئی چھینے گا تو آپ کو غصہ آئے۔ تو اسٹرانگ فیلنگ جب کسی چیز کے بارے میں آپ کو پیدا ہوتی ہے
اور پھر آپ سے وہ چھینتی ہے تو پھر آپ کو غصہ آتا ہے۔ تو جب کوئی بھی ایکسٹرنل ٹریگر ہوتا ہے، مثال کے طور پر آپ گھر گئے، امی پہلے سے غصے میں تھی کسی بات پہ، تو جاتے سر نے کہا آگے تم بھی چلو اپنا کام ختم کرو، تم نے صبح سے کچھ نہیں کیا، تم نکمے ہو، تم فارغ بیٹھے ہو، یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ ایکسٹرنل ٹریگر آ رہا ہے اب جو آپ کو غصہ دلانے کی کوشش کرے۔ اب تو آپ کے اگر آپ کے اندر شیطان پہلے سے انٹر ہو چکا ہے، باہر سے آپ کچھ ایسی گفتگو ایسی چیز دیکھ کے یا ایسا کچھ کر کے کہ شیطان آپ کے اندر ہے، تو پھر تو آپ کو فوراً آپ کیا ہوگا؟ انہوں نے ایک ایکشن کیا اور آپ اس کے ریئیکشن میں کیا کریں گے؟ بہت اونچا آیا تو آپ بھی بولیں گے، آپ بھی کوئی چیز توڑ دیں گے، آپ بولیں گے میں ہی برا ہوں ہی برا، میں جا رہا ہوں باہر بس۔ ایکشن کا ایک ریئیکشن ہے۔ ایکشن کیوں ہوتا ہے؟ ایک ایکسٹرنل ٹریگر کی وجہ سے، 99% ایکسٹرنل ٹریگر کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ایکشن کا ریئیکشن دینا جانوروں کا کام ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو ہمیں پری فرنٹل کارٹیکس اس جگہ پہ ایک جگہ دی ہے، اس کا یہ کام ہے کہ ایکشن کے ساتھ ایک اور چیز ملا دے، اسے کہتے ہیں اختیار، ریئیکشن کے ساتھ اختیار ملا، یعنی ایکشن ہوا، کسی نے کچھ برا کہا، ایک دم کچھ ایسا ٹریگر ہوا، کسی نے آپ کی گاڑی کو ہٹ کر دیا اور ہٹ کرنے کے بعد گالی بھی آپ کو دے دی، گاڑی بھی اس نے ماری، موٹر سائیکل بھی آپ کی اس نے نہیں ہٹ کی، پھر آگے سے گالی بھی دے دی اور بدتمیزی بھی کرو، تم دیکھ کے نہیں چل سکتے، یہ کیا ہوا ہے؟ یہ ٹریگر ہوا، ایکشن ہوا۔ اب آپ کے پاس اختیار ہے، جو سب سے بڑی نعمت ایک انسان کو اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اس اختیار کو وہ ریئیکشن کے ساتھ ملاتا ہے تو ایک نئی چیز بنتی ہے جسے کہتے ہیں رسپانس۔ کیا بنتا ہے؟ رسپانس۔ ایکشن کا رسپانس دیتے ہیں ہیومنز، ایکشن کا ریئیکشن دیتے ہیں اینیملز۔ سمجھا میری بات؟ ریئیکشن کے ساتھ جب آپ اپنا اختیار شامل کر لیتے ہیں، ایک باکس ادھر ایکشن ہے اور ادھر ریئیکشن ہے، ان دونوں کے درمیان ایک دائرہ لگا ہوا ہے جسے کہتے ہیں اختیار۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اختیار دیا کہ آپ کچھ دیر کے لیے ٹھہر سکتے ہیں، سوچ سکتے ہیں، ذہن دیا آپ کو سوچنے کے لیے۔ آپ اپنا ریموٹ کنٹرول دوسروں کے ہاتھوں میں دیا ہوا ہے آپ نے، کہ کوئی گلی سے گزرتا ہے ایک دم آپ کو کچھ کہے گا، آپ آؤٹ آف کنٹرول ہو گئے، اس کو مارنا شروع کر دیں گے۔ اٹ مینس پیپل آر پلئنگ ود یو، پیپل ہیونگ اے ریموٹ کنٹرول ان دیئر ہینڈ۔ اس کو جب غصہ چلانا ہے نا، ہلکی سی میں بات کروں گا یہ آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے، ٹھیک ہے؟ تو اپنے آپ کو کھیلنے نہ دیں ان لوگوں کے ہاتھوں۔ اگر کسی نے آپ کی گاڑی کو ہٹ کیا اور آپ نے بدتمیزی بھی کر دی ہے، یو آر ناٹ اے ٹوائے کہ اس نے ایک بٹن دبا دیا، آپ آؤٹ آف کنٹرول ہو گئے، آپ چڑھ گئے اس کے اوپر، آپ اس کو تھپڑ مارنے لگے اور یہ نہیں۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو اختیار کا دائرہ دیا ہے، اس اختیار میں اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھیں قرآن اور حدیث ہی تو ہماری رہنمائی کرتے ہیں۔ رہنمائی کہاں سے لینی؟ اس اختیار کا ایک تو اختیار یہ کہ اس کو تھپڑ مارنا شروع کرتے ہیں، ایک اختیار یہ ہے کہ ہم قرآن اور حدیث سے رہنمائی لیتے ہیں۔ پہلے تو میں نے آپ کو آیت سنائی جس میں وہ لوگ جو اپنے غصے کو قابو کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اسپیشل وعدت للمتقین، ان لوگوں کے لیے اسپیشلی جنت تیار کی جس کا عرض اتنا بڑا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے پہلوان کون ہے؟ دو بندے لڑائی کر رہے ہیں نا، ان میں سے پہلوان کون ہے؟ پہلوان وہ نہیں ہے جو دوسرے کو پچھاڑ دیتا ہے، دوسرے کو گرا دیتا ہے لڑائی کے اندر، بلکہ پہلوان وہ ہے ان دونوں میں سے جو اپنے غصے کے اوپر قابو پا جاتا ہے۔ یعنی کہ ایک تو یہ نا کہ دو بندوں کی لڑائی میں ایک نے دوسرے کو مارا اور خوب مارا اور اس کو پھینٹی لگائی، گرا دیا، پٹائی کر دی، جو بھی کر دی، ہم کہتے ہیں شاید وہ پہلوان ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں وہ پہلوان نہیں ہے۔ پہلوان وہ ہے جو اس کو اپنے غصے کے اوپر قابو پا جاتا ہے اور دوسروں کو معاف کر دیتا ہے، والعافین عن الناس، اور لوگوں کے ساتھ معافی والا معاملہ رکھتا ہے، جو اپنے اختیار کے دائرے کو کیا کرتا ہے؟ ایکشن ریئیکشن دینا نا، اب آپ نے ذرا اس دائرے کو بڑا کرتے چلے جائیں، بڑا کرتے چلے جائیں، کرتے جائیں کرتے جائیں کرتے جائیں، ایکشن اور ریئیکشن کے درمیان جو اختیار کا دائرہ اس کو اور بڑا کر لیں، اس دوران کچھ سوچیں، اپنے سے سوال کریں، کوئی جملہ بار بار اپنے آپ بتائیں کہ مامون مجھے سوچنے دو، اگر میں ہوں تو میں کہوں مامون مجھے ذرا سوچنے دو، ذرا مجھے سوچنے دو، مجھے سوچنے دو، یہ جملہ اپنے آپ کہ میں نے ریئیکشن دینا کیا ہے۔ قرآن و حدیث میں ہمیں کیا رہنمائی ملتی ہے؟ اگر ایک شخص جاہل آ جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا،
آپ کے چلتے پھرتے کوئی جاہل اگر آپ کے سامنے آ جائے تو کیا کرنا ہے؟ قولوا سلاما، اس کو سلام پہ بھائی اچھا ٹھیک ہے آپ ادھر کریں جو آپ کام کریں، میں چاہتا ہوں، میرا آپ کے ساتھ کوئی گزارا نہیں، اس کو سلام کر کے آگے چلے جائیں۔ لیکن ہمیں کیا تربیت دی جاتی ہے؟ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ایک بچہ تھا، اس کے ساتھ جم کے اندر میری ایسے ہی کنورسیشن شروع ہو گئی، تو میں اسے بتا رہا تھا کہ اسلام معافی کرنی چاہیے۔ تو اس بچے نے مجھے یہ بتایا کہ یہ ہماری تربیت کا عالم دیکھیں۔ بچے نے مجھے یہ بتایا کہ میرے والد صاحب نے کہا کہ اگر کسی سے کبھی لڑائی ہو جائے نا، اگر تو اس کو ڈبل پھینٹی لگا کے نہ آیا تو تجھے میں نہیں چھوڑوں گا۔ یہ ہمارا طریقہ کار تربیت میں، اس کی شکل دیکھ رہا تھا کہ میں اسے اس طرح کی کچھ باتیں بتا رہا تھا، اور اس نے بتایا کہ میرے والد صاحب نے مجھے یہ بتایا کہ میں اسے اصل میں وہ کراٹے کی کچھ کلاس ہی تو بتا رہا تھا کہ سیلف ڈیفینس اور ویسے کرتے، تو وہ اس نے بتایا کہ میرے والد صاحب نے مجھے یہ کہا ہے کہ اگر کسی سے لڑائی ہو گئی اور تو اس کو ڈبل مار کے نہ آیا اور ایسے ہی گھر آ گیا روتا ہوا، تو پھر دیکھیے میں تجھے گھر میں گھسنے نہیں دوں گا یا بہت پٹائی کروں۔ اللہ اکبر، یہ عالم ہے ہمارے والدین کا۔ تو پھر بچے آگے سے کیا کریں گے؟ بچے بھی آگے سے یہ کریں گے کہ وہ ایک بھی دو لگائیں۔ لیکن اگر ہم رہنمائی لیں قرآن و سنت سے کہ غصے کے اوپر قابو پانے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا انعامات رکھے، آپ دیکھیں، آپ نے کبھی غور نہیں کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کو پتھر پڑ رہے ہو تو آپ آگے سے اٹھا کے کیا کریں گے؟ وہ پتھر اٹھا کے پھینکنا شروع کریں گے، یہی کریں گے نا؟ آپ کا جسم لہو لہان ہو رہا ہو، آپ ان کو دعائیں دیں گے۔ یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی کہ جب پتھر پڑتے تھے تو دعا دیتے تھے کہ یا اللہ ان میں سے کوئی نیک نکل آئے گا تیرا نام لینے والا، میری تو زندگی بڑی عارضی ہے لیکن ان میں سے کوئی تیرا نام لینے والا نکل آیا تو قیامت تک تیرا نام جاری و ساری رہے گا۔ یہ سوچ ہوتی تھی ان کی۔ تو یہ میں نے آپ کو بتانا تھا کہ ایکشن کے اوپر ریئیکشن اینیملز دیتے ہیں، ایکشن کے اوپر ریسپانس ہیومنز۔ ایک ورڈ ہے نا ریسپانسیبل، سنا ہوگا نام ہے ریسپانسیبل۔ ہم کہتے ہیں بیٹا آپ کو بڑا ریسپانسیبل شہری بننا ہوگا۔ ریسپانسیبل، یہ دو لفظ ہیں، ریسپانسیبل، یعنی کہ ریسپانس دینے والا ہی ریسپانس دے گا نا، ورنہ تو اینیمل انسٹنکٹ کے تحت ریئیکشن ہی کرے گا۔ تو ریسپانس دینے والے بنے، اور وہ بنے گا اختیار کا دائرہ بڑھانے سے۔ ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم یہ جو اختیار کا دائرہ ہے نا، یہ سارے کا سارا بڑھاتے ہیں اپنے کلائنٹ سے بات کرنے کے لیے۔ جب ہم آفس میں اپنے کلائنٹ سے بات کرتے ہیں تو ہم کس طرح سے بات کرتے ہیں؟ جی سر، نو سر، یس سر، وہ آگے سے چار گالیاں بھی دے رہے، سوری سر ہماری غلطی ہے سر، کوئی بات نہیں۔ ادھر تو ہم یہ کیونکہ چند ٹکوں کی خاطر ہماری جاب جانے کا خطرہ ہوتا ہے، لیکن جس گھر میں ہماری بیوی ہے، ہمارے بچے ہیں اور ہمارے والدین ہیں، ادھر تو کہ ذرا سی بات کر کے دیکھیں، تب یہ جو ہمارے اختیار کا دائرہ ہے یہ اتنا چھوٹا ہو جاتا ہے کہ ایکشن کے بعد پورا ریئیکشن آتا ہے۔ بچے نے ذرا سی ایک تھپڑ لگایا، کسی نے کچھ کیا، چلو تو ادھر چلا جاتا ہے، اس سے کوئی بات نہیں، یہ نہ ہو وہ، یہ بالکل اختیار کا دائرہ چھوٹا، کیونکہ ادھر کچھ پیسے نہیں ملنے نا، دنیا کے چند ٹکے نہیں ملنے۔ وہاں جہاں پہ کلائنٹس کو سرو کرنا تھا، یس سر، نو سر، بے شک وہ گالیاں دے رہا ہے، بے شک جو مرضی کرے، نو سر اٹس آور مسٹیک، اٹ ول نیور ہیپن اگین، ایسا نہیں ہوگا۔ ساری جب وہ گیا تو آگے سے پھر گھر والوں کی پٹائی شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ وہاں سے سارے ابزارو کر کے آئے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ جب آپ کے ساتھ کوئی ایکشن کرے تو آپ ریئیکشن کرنے سے پہلے اپنے اختیار کا دائرہ بڑھاتے چلے جائیں گے، اور اس میں سوچیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اشرف المخلوقات بنایا، یہ حصہ ذہن کا اللہ نے دیا اس لیے کہ اس ریئیکشن کے ساتھ میں نے اپنا اختیار شامل کر کے اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہے، اور وہ ساری جو باتیں ہیں۔ اس کے بعد جو ہے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ غصے کے اثرات کیا ہوتے ہیں انسان کے اوپر۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ جو انسان ہر وقت غصے میں رہتا ہے وہ یہ نہ سمجھے کہ میں دوسروں کے اوپر غصہ جھاڑ رہا ہوں تو میں بہت خوشی کی زندگی گزار رہا ہوں۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ خوشی تو اس کے دور سے ہی نہ ہو کے گزری جو ہر وقت غصے میں رہتا ہے۔ غصے کا سب سے بڑا ایفیکٹ آپ کی باڈی کے اوپر ہوتا ہے۔ اب تو سائنٹیفک ریسرچ بھی ہے کہ انسان کی باڈی ایسا کیمیکل ریلیز کرتی ہے جب انسان غصے میں ہوتا ہے، ایسا کیمیکل ریلیز کرتی ہے جس سے انسان اندرونی طور پر ویک ہونا شروع ہو جاتا ہے، کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور کئی لوگوں کو اسی وجہ سے ہارٹ اٹیک اور اس طرح کے ایشوز بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں۔
تو سب سے پہلا جو مسئلہ باڈی کے حساب سے تو وہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے جسم میں کمزوری، سر میں درد، پٹھوں کا کھینچ جانا، بیک ایک، اور جناب علی نیند کا صحیح نہ آنا، کیونکہ ہم سوچ رہے ہوتے ہیں ہم نے کسی کے ساتھ برا کر دیا، اسی سوچ میں ہوتے ہیں، نیند بھی پوری نہیں ہو رہی ہوتی. دوسروں کو تکلیف دے کے کون خوشی کی نیند سو سکتا ہے؟ یہ تو اللہ کا ایک نظام ہے. تو ہر وقت غصے میں رہنا یا غصے کا اظہار کرنا، آپ دیکھ لیں کبھی آپ کو کسی کے ساتھ غصہ آیا، بہت لڑائی جھگڑا ہو، تو آپ اپنے کنٹرول سے باہر ہو جاتے ہیں، فزیکلی باہر ہو جاتے ہیں، آپ کی نیند سلیپ ڈس آرڈر شروع ہو جاتے ہیں آپ کے. دوسرا مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ دوسرا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ انسان انٹلیکچولی جو ہے وہ ویک ہو جاتا ہے، کانسنٹریشن نہیں بن پا رہی ہوتی. آپ جو کچھ پڑھ رہے ہوتے ہیں، کوئی ایگزام کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں، بیچ میں کوئی لڑائی جھگڑا کسی کے ساتھ ہو گیا، کانسنٹریشن نہیں ہوا، کیا پڑھ رہا تھا مجھے یاد نہیں ہو رہا. ایسے ہوتا ہے کانسنٹریشن، لیک آف کانسنٹریشن سٹارٹ ہو جاتی ہے، اور آپ نیگیٹو ایموشنز آپ کے اندر زیادہ آنا شروع ہو جاتے ہیں. تو انٹلیکچولی بھی انسان ہٹ ہوتا ہے، اور فزیکلی بھی باڈی کے حساب سے بھی انسان ہٹ ہوتا ہے، کہ اس کے جو ہے جسم بھی جو ہے وہ صحیح کام نہیں کرتا. یہ غصے کے اثرات ہوتے ہیں انسان کے اوپر، اور انسان جو ہے وہ ایکسٹریم قسم کے ریئیکشنز کی طرف جانا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ اس نے اپنا سارا اختیار غصے کے ہاتھ میں دے دیا ہوتا ہے، غصہ اس کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے. تو غصہ جیسے جیسے اس کا بٹن دباتا جاتا ہے وہ کام کرنا شروع ہے، ایکسٹریم کام کرنا شروع ہے. اور غصہ کیوں آ رہا ہے؟ وہی ہم نے جو ڈسکس کیا کہ شیاطین کی وجہ سے. اب شیطان کے ہاتھ میں آپ کا ریموٹ ہے، وہ چاہے گا آپ کو جہاں لے کے جانا چاہے گا، جو بلوانا چاہے گا وہ آپ بولیں گے. سو اپنا کنٹرول اپنے ہاتھ میں رکھیں، اپنا ریموٹ اپنے ہاتھ میں رکھیں، ٹھیک ہے. Don't give chance to someone to play with yourself. اور غصے کے جو ریزنز ہیں، ویسے تو میں نے آپ کو بتایا کہ وہ جو جیسے اسلامکلی اور سائنٹیفکلی میں نے آپ کو بتایا تھا، لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کیوں غصہ انسان کے اندر کن وجوہات کی بنا پہ آتا ہے. جب انسان کے اندر میں آ جاتی ہے نا، انا آ جاتی ہے، دیٹس دا فرسٹ ریزن کہ انسان جو ہے وہ غصے میں آ جاتا ہے. مجھے کسی نے یہ کی بات، میں کیوں ایسے بات، میں ایسی بات، انسان فوراً انسان سمجھے جو میں بول رہا ہوں نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ غصہ جو ہے وہ مجھے آ چکا ہے اور میں کنٹرول سے باہر ہو رہا ہوں. کیونکہ جب ہم اپنا جو کچھ چیزوں کے ساتھ اتنا اسٹرانگ وہ بنایا ہوا ہوتا ہے نا، ہم نے اس کو میں نہیں چھوڑوں گا، یہ چیز میری ہے، میرے جو سوچے ہیں، جو میں نے سوچا ہوا یہی ہے، بس اس سے نہیں ہٹوں گا. جیسے کوئی وہ چیز چھینتا ہے یا کوئی ڈفرینٹ سینیریو ہوتا ہے تو ہمیں غصہ آنا شروع. کسی بھی چیز کا بہت اسٹرانگ قسم کی بانڈنگ آپ بنائیں تو جیسے کوئی اس چیز کو آپ سے چھینے گا، ٹھیک ہے. اسٹرانگ بانڈنگ کب ہوتی ہے؟ بہت زیادہ قسم کی، جب انسان جو ہے وہ خود اندر سے خالی ہوتا ہے. جب انسان خود اندر سے بھرا ہوا ہے، اس کے اندر سے کوئی چیز نکال کے کوئی لے بھی گئے، دریا میں سے، سمندر میں سے کوئی کچھ نکال لے تو اس کو کوئی فرق پڑتا ہے؟ نہیں پڑتا. اچھا لے کے جانے یار، لے جا، مجھے اللہ تعالیٰ اور دے دے گا، اور بڑی چیزیں دنیا میں. اس گاڑی کے ساتھ اگر میری محبت اتنی زیادہ ہے کہ گاڑی کو کسی نے ہٹ کر دیا، بس اب آؤٹ آف کنٹرول، میں اس کو چھوڑوں گا نہیں. اس کو نے مجھے 10 لاکھ کا نقصان کر دیا، 5. جو انسان بھرا ہوا ہے اندر سے، اس کو بہت کچھ اللہ تعالیٰ نے ذہنی طور پہ دیا ہے. سمندر میں سے کچھ نکل گیا تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں. جس کے بعد ہے ہی تھوڑا تو وہ تھوڑے کو سنبھال کے رکھتا رہتا ہے، میری یہ چیز ہے، اور بس میں نے اس کے ساتھ اپنی ذہنی جو ہے وہ کنیکشن بنا لیا ہوا ہے. تو جیسی وہ چیز کوئی چھینے گی آپ سے تو آپ جو ہے وہ اس غصے کے اندر آ جاتے ہیں. یہ ایک بہت بڑی ریزن ہوتی ہے. تو میں نے آپ کو بتایا ایک تو انا ہے، دوسرا اسٹرانگ باؤنڈنگ، ایکسٹریم قسم کی اسٹرانگ باؤنڈنگ جو ہے کسی بھی چیز کے ساتھ وہ غصے کا سبب بنتی ہے. اس کے بعد یہ کہ انسان کی جو فوڈ چوائسیز ہوتی ہیں وہ غصے کا ایک بہت بڑا سبب ہے. جب تک ہم سادے کھانے کی طرف رہتے ہیں، اور جیسے روٹی اور گھر کی چیزیں اور سالن وغیرہ، آپ دیکھ لیں کہ آپ کے ایموشن بڑے کنٹرول میں رہتے ہیں. جب آپ فزی ڈرنکس پیتے ہیں، جب آپ برگرز اور فاسٹ فوڈ بہت زیادہ کھانے لگ جاتے ہیں تو آپ غصے کا بہت زیادہ شکار رہنا شروع ہو جاتے ہیں. یہ بہت بڑی ریزن ہے. اسی طرح سے ایک اور غصے کی بہت بڑی ریزن کیا ہے؟ اسکرین ٹائم. بہت زیادہ اسکرین، میں تو یہ کہتا ہوں کہ جو بہت زیادہ اسکرین ٹائم لوگ دیتے ہیں وہ اندر سے بہت کمزور لوگ ہیں، وہ اکیلے پن کا شکار ہے.
کہ وہ بس ادھر دیکھیں کہ کوئی مجھے بہلا دے, کوئی ایسی پوسٹ شیئر کر دے, میں اس کو دیکھ لوں, میرا دل بہل جائے. یہ نشانی ہے اس چیز کی کہ انسان اندر سے خالی ہے, پریشان ہے, وہ بار بار اسکرین اور ادھر جا کے کچھ انٹرٹینمنٹ دیکھے گا, کوئی تھوڑی دیر کے اپنے ذہن کو مطمئن کرنے کی کوشش کرے گا. جو انسان بھرا ہوا ہے اس کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہوتی کہ یہ چیزیں اس کو انٹرٹین کر کے جو ہے ہیپی کریں گی یا اس کے دل کو کوئی سکون دیں گی. تو اسکرین ٹائم ایک بہت بڑا ریزن ہے ہمارے غصے کے, کیونکہ جب ہمیں سیٹسفیکشن نہیں ہوتی, ایک پوسٹ, دوسری پوسٹ, تیسری پوسٹ, ادھر کا میسج, ادھر کا میسج, وہ کیا کہہ رہے ہیں, یہ کیا کہہ رہے ہیں, تو انسان اس تلاش میں ہوتا ہے کہ مجھے سکون کہاں سے مل رہا ہے. ایک دیکھا فیس بک, دیکھا انسٹاگرام, دیکھا ادھر بھی سکون نہیں آ رہا, ادھر بھی نہیں آ رہا. That's the reason you are empty from inside. کیا دیکھ رہے ہیں, کیا تلاش کر رہے ہیں اسکرین کے اندر آپ؟ سکون یہاں نہیں ملے گا تمہیں, جتنا مرضی ڈھونڈ لو اندر. ہاں کسی کا کوئی میسج آ رہا ہے, واٹس ایپ پہ کمیونیکیشن ہو رہی ہے, کوئی آفس کی ہے, کوئی اسکول سے میسج آ رہا ہے کہ آپ نے یہ پڑھنا ہے, وہ ایک ویلڈ ریزن بنتی ہے. لیکن صرف ہر لمحے موبائل آن رکھنا اور اس میں دیکھتے رہنا, اور یہ خالی پن کی نشانی ہے کہ آپ اندر سے خالی ہیں, آپ سکون تلاش کر رہے ہیں. تو سکون یہاں نہیں ملے گا, سکون اللہ کے پاس ملے گا میرے بیٹے. سکون نمازوں میں ملے گا. اذان کی آواز آئے گی, مسجد جا کے پہلے بیٹھیں گے تو سکون ملے گا, قرآن پڑھیں گے تو سکون ملے گا. ورنہ یہ آپ کی جو خالی پن کو ختم کرنے والی جد و جہد ہے یہ جاری رہے گی اور آخر کار آپ ایمٹی ہی رہیں گے. ملے گا تو یہاں سے آپ کو کچھ نہیں, اور اللہ بھی آپ سے ناراض ہو جائے گا, انسان پورے راستے کی طرف نکل جاتا ہے. تو اسکرین ٹائم ایک بہت بڑا ریزن ہے انسان کے غصے کا. کیونکہ ہوتا کیا ہے, انسان کے اندر شیطان داخل ہوا ہوتا ہے. جیسے میں نے برا میوزک سن لیا, چیزیں سن لی, کچھ دیکھ لیا, اور دوستوں کی کچھ ایسی غلط باتیں سنی ہوئی, اس نے آپ کے اندر اسٹرانگ قسم کا نیگیٹو کنٹرول بنایا کیا ہے. آپ کو حسد, بغض, کینہ بھرا ہوا آپ نے ایک دم پوز دیکھی, میرا دوست تو مری میں پھر رہا ہے, میں ہی ہوں ادھر بیٹھا پڑھ رہا ہوں, وہ تو احمدآباد کی سیر کر رہا ہے, وہ تو ناران گئی ہوئی پوری فیملی, ہم لوگ کہیں جاتے ہی نہیں, ہم لوگ گھر میں بیٹھے رہتے ہیں. کیا ہوا, یہ ریئیکشن اور زیادہ آپ کے اندر بننا شروع ہو جاتے ہیں. یہ چیزیں آپ کے اندر اور خالی پن لے کے آتے ہیں. ہمارے پاس کچھ ہے نہیں, ہم تو کہیں جاتے ہی نہیں, ہم تو یہ اور زیادہ ناشکری کی باتیں انسان کرنا شروع کر دیتے. ہاں اگر آپ کو کوئی ضرورت ہے, کوئی میسج آنا ہے, کوئی اسکول کی چیز دیکھنی ہے, تو آپ ضرور انٹرنیٹ کا استعمال کریں. بہت بڑی ریزن ہے بچوں کے لیے میں کہتا ہوں, کیونکہ وہ ادھر ادھر دیکھ کے بس ہر وقت ناشکری, پریشانی اور اس حالت میں غصہ کہ میرے دوست تو سارے پھر رہے ہیں لیکن میں نہیں پھر رہا, وہ لوگ تو آج سیر کرنے گئے, میں نہیں گیا. والدین سے بھی لڑائی, والدین بچوں کو ڈانٹتے ہیں, تم نکمے ہو, تم تو ویسے نہیں کچھ پڑھتے. تو میں نے آپ کو بتایا ایک تو انا ہے, دوسری چیز میں نے آپ کو بتائی آپ کی اسٹرانگ بانڈنگ کسی چیز کا بے حد ہو جائے تو وہ آپ کو بہت جلدی ایک ٹریگر بنتی ہے آپ کے غصے کا. تیسری چیز میں نے آپ کو بتائی اسکرین ٹائم. چوتھی چیز جو ہے نیند کا پورا نہ ہونا. اگر آپ کی نیند پوری نہیں ہوتی اور آپ وقت پہ نہیں سوتے, وقت پہ نہیں اٹھتے, تو یہ بہت بڑا ریزن ہے کہ انسان کو غصہ آتا ہے. یہ تو کچھ میں نے آپ کو وجوہات بتائیں, ہم خود سوچ سکتے ہیں کہ ہمیں کون سی ریزن ہے جس وجہ سے ہمیں غصہ آتا ہے. اس کے علاج کے بارے میں پہلا علاج میں نے آپ کو بتایا کہ ایکشن اور ری ایکشن اینیمل انسٹنکٹ ہے, اس کے درمیان اختیار کا جو دائرہ ہے اس کو بڑھاتے چلے. جسے کچھ لوگ اس چیز کا بھی نام دیتے ہیں کہ اسے تھریشولڈ ٹائم بولتے ہیں, یعنی کہ غصہ کیا ٹریگر ہوا اور آپ نے رسپانس دیا, اس کے درمیان میں ایک تھریشولڈ ٹائم ہے, اس کو بڑھاتے چلے جائیں. دینا ہے ٹھیک ہے, جواب دینا ہے, اگلے کے ساتھ بدتمیزی کرنی ہے, جو بھی کرنا ہے, لیکن میں بھی سوچ سمجھ کے دوں. تو بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جب رات میں انسان سوتا ہے, اگلے دن اٹھتا ہے تو وہ بات ہی بالکل معمولی سی لگ رہی ہوتی ہے. اسٹریس کے حوالے سے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں, آپ کو کوئی چیز اسٹریس دے رہی ہے, مثال کے طور آپ کو اسٹریس دے رہی ہے کہ میرے پاس یہ چیز نہیں ہے, یا مجھ سے یہ چیز کیوں چھین گئی ہے, مجھ سے کسی نے کیوں بدتمیزی کر دی ہے, یہ چیز آپ کو بہت اسٹریس دے رہی ہے. کیا علاج ہے اس کا؟ تھریشولڈ ٹائم بڑھاتے چلے جائیں اور ذرا تھوڑا سا فاسٹ فارورڈ جائیں. ایک ہفتے کے بعد آپ اس بات کے بارے میں کیا سوچ رہے ہوں گے؟ ابھی کسی نے آپ نے بدتمیزی کی, آپ نے بھی آگے تھپڑ مار دیا اس کو, ہوگی. ہفتے بعد آپ اس ایونٹ کے بارے میں کیا سوچ رہے ہوں گے بتائیے. آپ دیکھیں گے یار اگر تھوڑا سا غصہ ہوا تو کہیں گے ہاں ابھی نہیں, اچھا کیا میں نے, اچھا. ایک مہینے کے بعد آپ کیا سوچ رہے ہوں گے؟
صرف یہ سوچیں، یہ جو اختیار کا ٹائم ہے نا، اس میں یہ سوچیں 1 مہینے بعد یہ جو میرے دوست سے بھی لڑائی اگر ہو گئی، میں نے اس کا بدتمیزی کر دی، میں نے بھی اس کو تھپڑ لگا دیا، میں نے بھی اس کو جواب دے دیے، میں نے بھی ماما پاپا کے ساتھ بدتمیزی کر دی، 1 مہینے بعد میں اس جگہ بیٹھا کیا سوچ رہا ہوں گا؟ اپنے آپ سے سوال کریں. اچھا نہیں چلیں کوئی بات نہیں، نیکسٹ ایئر اسی بات کے بارے میں اگر یہ ایونٹ ہو جاتا ہے اور میں بدتمیزی سب کچھ کر جاتا ہوں، نیکسٹ ایئر اس بات کے بارے میں کیا سوچ رہا ہوں؟ کیا سوچوں گا؟ آپ نے یار یہ چھوٹا سا ایونٹ تھا، ایک بات ہوئی تھی، میں نے کیا کر دی، کہاں سے کہاں بات پہنچا دی. اچھا جی نیکسٹ ایئر کو بھی چھوڑ دیں، تھوڑا اور فاسٹ فارورڈ کریں اپنے آپ میں. ہر انسان اس دنیا سے جانے یو آر آن اے ڈیتھ بیڈ، آپ بستر مرگ پر، آخری دن ہے، آخری لمحے ہیں، اور آپ اس ایونٹ کے بارے میں سوچ رہے ہیں. وہ جو میری اس کا لڑائی ہوئی تھی اور میں نے بھی اس کے ساتھ چیک کیا تھا، کیا آپ کا ریئیکشن تھا؟ یار کیا معمولی سی چیز تھی جس کی خاطر میں لڑ رہا تھا، وہ گاڑی اس نے میری ہٹ کی تھی، میں نے اس کی تو اتنی پھینٹی لگا دی تھی، یہ کر دیا تھا، وہ کر دیا تھا، اتنی بدتمیزی کسی کے ساتھ کر دی تھی. اوہو اس کی ویلیو کیا؟ آج تو میں اس دنیا سے جا رہا ہوں، کاش اس وقت میں یہ نہ کرتا. یعنی کہ 10 20 15 20 سال بعد آپ اس ایونٹ کے بارے میں کیا سوچ رہے ہوں؟ سو یہ جو فاسٹ فارورڈنگ ٹیکنیک ہے. اچھا چلیں ایک اور اسٹیپ فاسٹ فارورڈ کرتے ہیں. قیامت کا دن ہوگا، اس ایونٹ کی کیا ویلیو ہوگی؟ یہ جو 10 لاکھ 5 لاکھ 2 لاکھ 50 ہزار کی وجہ سے لوگ قتل کر دیتے، مار دیتے لوگ، اس ایونٹ کی ویلیو قیامت والے دن کیا ہوگی اس دنیا کی چیزوں؟ جب بھی کوئی ایسا سٹریس والا ایونٹ ہو کہ انسان کو لگ رہا ہو تو میں اسے بھلاؤں گا ہی نہیں، اس ایونٹ کو مجھے تجھے بھولے گی نہیں جو اس نے بات کر دی، یہ کہہ رہا ہوگا نا انسان، اس نے آج مجھے میرے دوست نے کیوں کہہ دیا یہ، اب تو میں کبھی نہیں بھولوں گا. اچھا یار ابھی ذرا مجھے فاسٹ فارورڈ کا بٹن دبانے دو، ہفتے بعد کیا سوچوں گا اس کے بعد، مہینے بعد، سال بعد، 10 سال بعد، 5 سال، وہ آپ کو بات سٹریس دینا ہی چھوڑ دے. دس از دا بیسٹ ٹیکنیک which people use to release the stress. تو آپ کو کوئی بھی چیز، کوئی بھی پریشانی بڑی نہیں لگے گی. ہمارے لیے تو اللہ تعالیٰ نے یہ فاسٹ فارورڈ کا بٹن قرآن میں بار بار یوز کیا. جیسے کوئی بات آتی ہے اللہ تعالیٰ ایک دم آخرت کی بات کر دیتے ہیں کہ آخرت میں ان چیزوں کا کوئی وزن نہیں ہوگا بھائی، یہ متاع غرور ہے، یہ دھوکے کا سامان ہے جس کے پیچھے تم لگے ہو. آخرت میں تمہاری نیکیاں کام آئیں گی. بار بار فاسٹ فارورڈ کرتے ہیں، پھر ریورس کر کے ہمیں اسی سچویشن میں قرآن لے آتا ہے. تم پیسے کی وجہ سے کسی کے ساتھ بدتمیزی کر رہے ہو، تم غصے کا جواب کسی کو دینا چاہتے ہو، تم کسی یتیم کا مال ہڑپ کرنا چاہتے ہو، تم جناب کوئی بھی غلط حرکت زنا کرنا چاہتے ہو، کوئی بھی برائی کرنا چاہتے ہو، ذرا اپنے آپ کو فاسٹ فارورڈ کر کے دیکھو، ہفتے بعد میں اس بارے میں کیا سوچ رہا ہوں گا، مہینے بعد کیا سوچ رہا ہوں گا، سال بعد کیا ویلیو رہ جائے گی گھٹیا بات کی، اور جب میں مر رہا ہوں گا تو میں اس ایونٹ کے بارے میں کیا سوچ. آلویز یوز دس ٹیکنیک. یہ وہ اختیار کا ٹائم ہے، جو ٹائم میں آپ کو دائرہ بتا رہا ہوں نا، اس کو بڑھاتے جائیں اور اس میں یہی سوچتے جائیں کہ میں تو اپنے بارے میں یہ کہہ رہا ہوں مامون ذرا مجھے سوچنے دو. اور وہ جو لفظ ہے نا سوچنے دو، اس کا مطلب یہ کہ 1 دن بعد کیا ہوگا، ہفتے بعد کیا ہوگا، مہینے بعد کیا ہوگا، سال بعد کیا ہوگا، ڈیتھ بیڈ پہ اس ایونٹ کی کیا ویلیو رہ جائے گی، آخرت میں اس ایونٹ کی کیا ویلیو رہ جائے گی. تو یہ ایک ٹیکنیک ہے غصے کا علاج. دوسری بات یہ کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. میں نے آپ کو بتایا کہ غصہ آتا ہے شیطان کی وجہ سے، شیطان کے وسوسوں کی وجہ سے. فوراً انسان یہ سمجھ جائے کہ جب اسے غصہ آ رہا ہے کہ میرا ریموٹ اس وقت شیطان کے ہاتھ میں آ گیا. اب یہ نہ ہو کہ وہ بٹن دباتا جائے اور میں گھر کی چیزیں ون بائی ون توڑتا جاؤں، پہلے شیشہ توڑو پھر یہ توڑو، پھر بٹن کس کے ہاتھ میں؟ شیطان کے ہاتھ میں دیا. نہیں، آپ اس کو کنٹرول کریں گے غصے کو، آپ یہ اختیار کا دائرہ یوز کریں گے. اگر میں نے آج یہ چیز توڑ دی، میں نے اس کو تھپڑ مار دیا، میں نے اس کو جواب دے دیا، پھر کیا ہوگا بھائی؟ اس کے بعد پانی کا استعمال ایک ایسا علاج ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ یہ غصے کا علاج ہے. پانی پی لینا، کیونکہ کیا ہے انسان کے لوگوں میں وہ دوڑ رہا ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا، اور انسان آپ بولا منہ سرخ ہو جاتا ہے، ایسے کان لال ہو جاتے ہیں بس، اور یہ سانسیں تیز ہو جاتی ہیں، کنٹرول سے انسان باہر ہو جاتا ہے. پانی پی لینا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے جب کسی کو غصہ آئے، اگر وہ بیٹھا ہے تو کھڑا ہو جائے، کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہے تو لیٹ جائے، کھڑا ہوا ہے تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہوا ہے تو لیٹ جائے. اپنی پوزیشن چینج کر لے، سچویشن چینج کر لے. یہ ہے غصے کا علاج. یہ پانی کا استعمال ایک ایسی چیز ہے جو ہمارے اندر جو بہت گرمی خون دوڑ رہا ہوتا ہے نا، اس کو ٹھنڈا کر دیتا ہے. اپنے اوپر وضو کر لے انسان، پورا وضو کرے تو اس سے بھی جو ہے غصہ کنٹرول میں آئے. دوسری بار اپنی جگہ چینج کر لیں کہ اس کمرے میں بیٹھے کوئی بہت بحث و مباحثہ ہو گیا اور آپ کو پتہ ہے کہ
آپ نے اپنے آپ کو ریمائنڈ کروایا کہ اب معاملات خراب ہو رہے ہیں، دونوں طرف غصہ ہوتا ہے، آپ اٹھ کے باہر چلے جائیں، گھنٹے بعد آئیں تو معاملہ کافی بہتر ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد تلاوت قرآن پاک جو ہے یہ غصے کا بہت زبردست علاج ہے۔ جاپان میں بھی یہ ریسرچ ہوئی ہے کہ یہ جو رائمز ہوتے ہیں نا، رائمنگ کی کوئی چیز سنیں تو اس سے غصہ کنٹرول ہوتا ہے۔ اور قرآن سبحان اللہ کی کتاب ایسی ہے کہ دیکھیں اگر ایک نبی کا واقعہ ایک صورت میں آئے جہاں پہ ڈفرینٹ رائم چل رہے ہیں، وہی نبی کا واقعہ جب دوسری صورت میں آئے گا تو رائمنگ بالکل ڈفرینٹ ہوگی، لیکن واقعہ اسی طریقے سے بیان ہو رہا ہوگا۔ اتنی خوبصورتی ہے قرآن کے اندر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ سورہ بقرہ میں آ رہا ہے تو اور طرح سے ہے، رائمز ڈفرینٹ ہیں۔ جب 16ویں سپارے میں آ رہا ہے تو سورہ طٰہٰ میں آ رہا ہے تو بالکل رائمز ڈفرینٹ ہے، لیکن واقعہ اسی طرح سے چل رہا ہے۔ تو آپ دیکھتے ہیں جیسے کس طرح وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، تو یہ آ کر کے اینڈنگ ہو رہی ہے، کہیں میں ای کر کے ہو رہی ہے، کہیں میں این کر کے ہو رہی ہے۔ تو رائمز ہیں قرآن کے اندر جو کہ انسان کے اسٹریس کو ریلیز کرتے ہیں۔ اس کے بعد ایک اور چیز بس آخر میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ دعا جو ہے، دعا کا اہتمام کیجیے۔ کسی بھی تکلیف سے انسان باہر نہیں نکل سکتا جب تک اللہ کا فضل نہیں ہوتا۔ انسان اپنے آپ کو جتنا مرضی پاورفل سمجھ لیجیے، میں یہ کر لوں گا، میں غصے کو کنٹرول کر لوں گا، میں فلاں ٹریننگ لے لوں گا، میں فلاں جگہ سے جا کے کوئی ورک شاپ کر لوں گا۔ غصہ تب کنٹرول ہوگا جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا، اللہ تعالیٰ کو آپ پسند آ جائیں گے، اللہ تعالیٰ ہی جب آپ سے راضی ہوں گے تو آپ کو ان چیزوں سے بچائیں گے۔ اور اس کے لیے انسان کو دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ دعا ایک اللہ تعالیٰ کی ایسی خوبصورت ہے، سبحان اللہ، اگر آپ دعا کو سمجھیں جو لفظ ہے اس کے اندر کیا چیزیں چھپی ہوئی ہیں۔ دعا ہے کیا چیز؟ دعا پہلی چیز تو انسان کے اندر یہ پیدا کرتی ہے کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، یعنی کہ اعتراف کرتے ہیں انسان دعا کرنے میں، جب وہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو پہلی چیز اعتراف کر لیتا ہے کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، پہلی ذہن میں سوچ لیتا ہے سائیکالوجی میں۔ تو دعا کے اندر ایک تو یہ چیز شامل ہوتی ہے، اللہ کو بہت پسند ہے کہ انسان اعتراف کر لیتا ہے، اور اس کے اندر اتنی جرت پیدا ہو جاتی ہے وہ کہہ دیتے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ اور جو دوسری چیز دعا کے اندر ہوتی ہے کہ انسان اس چیز کو چاہتا ہے کہ میرے اندر سے یہ چیز ختم ہو جائے، یہ چیز اپنے اندر پیدا کرنا چاہ رہا ہوتا ہے۔ دعا کے اندر دو چیزیں میں نے بولی، ایک تو پہلے تو یہ اس نے سوچا کہ میں اس سے جان چھڑانا چاہتا ہوں، میں اعتراف کروں کہ مجھے غصہ آتا ہے، مجھ سے یہ گناہ ہوتے ہیں، کوئی بھی گناہ ہے دنیا کا، پہلے تو اعتراف کرے۔ دوسری چیز وہ اس چیز کا عزم کرتا ہے کہ میں آئندہ یہ کام نہیں کروں گا، دس از ایکچولی دعا۔ تو دعا کا اہتمام کریں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اگر کسی کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے بچانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں، اللہ کے یہاں منظوری ہونی چاہیے، جب ادھر منظوری ہوگی تو بس پار لگ کے بیٹھے۔ باقی ہم کوشش کر سکتے ہیں، ہم دعا کر سکتے ہیں، ہم کوئی قرآن و سنت میں سے طریقہ نکال سکتے ہیں، اس کی ریزنز کو جان سکتے ہیں کیوں ہوتی ہیں، اور اس کے جو طریقہ کار قرآن و حدیث میں ہوتے ہیں ان کو جاننے کی کوشش کر سکتے ہیں، لیکن منظوری اللہ کے ہاں ہوگی۔ اس لیے دعا، آخری پوائنٹ جو یہ ہے کہ دعا کا اہتمام کریں۔ کسی بھی برائی سے آپ بچنا چاہتے ہیں، آپ نوجوان ہیں، عموماً انسان سے گناہ ہو جاتا ہے، اور کئی دفعہ ایسی بھی انسان کو برائیوں میں انسان شامل ہو جاتا ہے جس سے بچنا مشکل ہو رہا ہوتا ہے، تو دعا کا اہتمام کریں، ٹھیک ہے۔ اور دعا میں یہ دو چیزیں ان بلٹ ہیں، انسان یہ اعتراف کر لیتا ہے کہ مجھ سے گناہ ہو گیا، اور اس چیز کے اوپر بہت زیادہ خوش ہوتا ہے کہ میں اس سے بچنا چاہ رہا ہوں اور بچنے کی کوشش کروں گا، یہ دعا ہوتی ہے سر۔ تو یہ چیزیں، اس کے بعد یہ ہے کہ آپ اپنا محاسبہ ضرور کریں، کسی بھی برائی سے آپ بچنا چاہتے ہیں، غصہ ہے اور کوئی بھی آپ کے اندر برائی اگر آ گئی، آپ اسے بچنا چاہتے ہیں تو اپنا آڈٹ کریں، اپنا اینول آڈٹ کریں۔ اس پورے سال میں کسی بھی دن آپ کر سکتے ہیں، اپنی برتھ ڈے والے دن بھی کر سکتے ہیں، کیک تو کاٹتے ہیں نا، تو یہ بھی کام ہے، اپنا اینول آڈٹ کریں گا کہ اس سال میں نے کیا کیا برائیاں چھوڑی ہیں، جو برائیاں پچھلے سال کے ساتھ چھوڑی ہیں کہ نہیں، یا اور زیادہ اسٹرانگ ہو گئی ہوں گی برائیاں، ٹھیک ہے۔ اپنا آڈٹ اینول کریں، منتھلی آڈٹ کریں، اپنا ویکلی آڈٹ کریں اپنا، کہ پچھلے ہفتے سے اس ہفتے تک میں نے اس برائی پر کتنا قابو پایا، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو آڈٹ کرنا ہوتا ہے نا، اپنے اوپر نظر رکھنا، یہ بڑی ضروری چیز ہے۔ بلکہ ڈیلی آڈٹ بھی رات کو سونے سے پہلے انسان کو کرنا چاہیے کہ آج میں نے کسی کے ساتھ کچھ برا کیا یا کیوں کیا، کیا ہوا تھا،
کس بات کا میں نے کیا رسپانس دیا، کیا دینا چاہیے تھا، ٹھیک ہے. تو یہ جو اپنا آڈٹ کرنا ہے نا، یہ بھی ایک بہت اچھی چیز ہے کسی بھی برائی سے بچنے کے لیے، اور خاص طور پہ غصے پہ کنٹرول پانے کے لیے. تو یہاں پہ آج کی ہم گفتگو کو اینڈ کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.